السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے ڈرامہ دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کے نزدیک محبت کی ڈیفینیشن بدل چکی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ جان لیں کہ ڈرامہ اپنا اثر دکھا چکا ہے اور اس کلر سیریز نے آپ کا مائنڈ بدل دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایسے ہی کلنگ سیریز ہوں گے جن کو دیکھنے کے بعد بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ بدل جائے گا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل خود غرض 2017 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا۔ یہ دیکھنے میں ایک کلنگ سٹوری ہے۔ اس کے مرکزی کردار سمیع خان، آمنہ شیخ، منشا پاشا اور سید جبران ہیں۔ ڈرامے کی کہانی پیار، محبت، دھوکہ فریب اور اس کے انسانوں پر ہونے والے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ سمیع خان جو کہ اس ڈرامے میں حسن کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو خود غرض انسان کے روپ میں دکھایا گیا جو اپنے بھائی جنید سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ جنید کو ایک سادہ اور سب سے پیار کرنے والے انسان کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ آمنہ شیخ کو ایرا نامی سائیکالوجسٹ کے کردار میں دکھایا گیا جو کہ حسن سے شادی کرنے والی ہیں، جبکہ منشا پاشا کو عبیر کے کردار میں دکھایا گیا ہے جو پہلے ہی خفیہ طور پر حسن سے شادی کر چکی ہیں اور تنہا رہتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل گھگی میں ایک کلنگ سیریل ہے۔ نفرت اور انتقام کے جذبے جب ملتے ہیں تو آتش فشاں وجود میں آتا ہے، اور جب یہ آتش فشاں پھٹ جاتا ہے تو بہت سو کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ آتش فشاں صحیح اور غلط، گنہگار اور بے گناہ کی تمیز سے عاری ہوتا ہے۔ یہی اس ڈرامے میں دکھایا گیا۔ 45 سالہ قبل دشمنی پر مبنی نفرت اور انتقامی جذبے نے شہنائیوں کو نہ صرف ماتم میں تبدیل کر ڈالا بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کی چتا جلا ڈالی۔ گھگی میں شیخوں کا بیٹا رشید 45 سال قبل ساہوکاروں کے ہاتھوں اپنی بہن کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے ساہوکار دیوان چند کی بیٹی نرملا کو ایک ایسے وقت میں اغوا کر لیتا ہے جب اس کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور ڈولی اٹھنے میں 2 دن رہ گئے ہیں۔ ڈرامہ دیکھنے میں بہت ہی شاندار ہے۔ ڈرامہ سیریل میں ستارہ کی کہانی کسی حقیقی کردار یا واقعے سے متاثر ہو کر نہیں لکھی گئی، لیکن فلم میں ملک کی صنعت کے اس دور کو ہو پیش کرنے کی کوشش کی گئی جو پاکستانی فلم انڈسٹری کے عروج کے دور سے زوال تک پروان چڑھا رہا۔ فلمی دنیا دور سے بہت پرکشش اور چکا چوند کرنے والی نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سی تلخ حقیقتیں اور بہت سے درد پنہاں ہیں۔ جو کبھی اداس نہ نظر آتے ہوں وہی سب سے زیادہ مایوس دل ہوتے ہیں، لیکن اس بات کی حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور پھر سیریل میں صبا قمر، نعمان اجاز، میکال اور فلم سٹار میرا سمیت تمام فنکاروں نے اپنی جاندار اداکاری سے جان ڈالی ہے۔ ڈرامہ سیریل بے اعتبار محبت، دلیرانہ فیصلوں اور پچھتاوے کی کہانی ہے۔ اس کا آغاز ایک خاتون عظمیٰ سے ہوتا ہے جو اپنے مرتے ہوئے کزن جمیل سے ملنے سے ہوتا ہے جو کبھی اس کی محبت اور منگیتر تھی۔ ایک فلیش بیک سے پتہ چلتا ہے کہ عظمیٰ جمیل کے ساتھ شادی کرنے والی تھی جب ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اور پھر عظمیٰ کو ٹرین کے سفر کے دوران ایک نامعلوم شخص نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس سے جمیل کو غصہ آیا اور غصے میں اس نے عظمیٰ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ عظمیٰ اس گھنونے جرم کا شکار تھی۔ عظمیٰ کو عبدالقادر نامی ایک اور شخص سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا جو ناجائز بچہ سلمان کو قبول کرتا ہے۔ یہ دلچسپ اور دلفریب کہانی انسانی فطرت کے گرد گھومتی ہے اور یہ کہ ہم اپنے جذبات پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل قیامت ایک کلنگ سٹوری ہے جس میں نیلم منیر کو اپنی بہن کا انتقام لیتے دکھایا گیا جس کی زندگی اپنے ہی لوگوں کے درمیان پس رہی تھی۔ یہ اوسط درجے کی فیملی کی داستان ہے جن کی 2 بیٹیاں افرا اور سمرا ہیں۔ جب افرا کے والدین اس کو بتائے بغیر اس کی جگہ اس کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا المناک نتیجہ نکلتا ہے جو افرا کو بڑی مشکل صورتحال میں پھنسا دیتا ہے کہ یا تو اپنی بہن کے نقش قدم پر چلے یا انتقام کے طور پر اپنے آپ کو قربان کر دے۔ تو وہ کس طرح کی پلاننگ کرتی ہے یہ دیکھنا آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ لگے گا۔ ڈرامہ سیریل عشق زہ نصیب کی کہانی 3 مرکزی کرداروں گوہر، کاشف اور سمیر کے گرد گھومتی ہے۔ گوہر ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے
جو کاشف کی محبت میں گرفتار ہے۔ کاشف جو کہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور گھر کی ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ کاشف ایک کامیاب بزنس مین ہے جو گوہر کی بہن کا باس ہے۔ یہ پراسرار ہے اور خود میں گم شخصیت کا مالک ہے۔ گوہر اور کاشف خفیہ طور پر شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کہانی اس وقت ایک دلچسپ موڑ لے لیتی ہے جب اس سے پتہ چلتا ہے کامیابی سے بزنس چلانے والا سمیر ایک دوہری شخصیت کا مالک انسان ہے۔ ہر روز 6 بجے کو سمیر سنانا لباس اور میک اپ میں خود کو تیار کرتا ہے اور صبح تک خود کو سنانا انداز میں مخاطب کرتا رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی اپنے دوسرے روپ میں واپس آ جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل رانجھا رانجھا کر دی۔ رانجھا رانجھا کر دی ڈرامہ سیریل نے ڈرامہ انڈسٹری کو ایک نئی پہچان دی ہے۔ نہ صرف رائٹرز بلکہ ایکٹرز نے بھی ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا۔ اب رائٹرز، ایکٹرز اور ڈائریکٹرز کے لیے رانجھا رانجھا کر دی کی کہانی سے لے کر اختتام تک کی ایکٹنگ ایک مثالی اور معیاری کام ہے۔ ڈرامے کی مقبولیت میں تمام ٹیم شامل ہوتی ہے، مگر رانجھا رانجھا کر دی کو مقبول کرنے کے لیے صرف ایک بھولا کا کردار کافی رہا۔ نہ صرف رائٹر نے اس کردار میں جان ڈالی بلکہ عمران اشرف نے اس کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبھایا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ ڈرامے کی سب سے خاص بات اس کی کلنگ کہانی اور اداکاروں کی بہترین کارکردگی تھی۔ ڈرامہ سیریل رکیب سے ایک کلنگ سٹوری ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسے ڈاکٹر کے گرد گھومتی ہے جو 20 سال قبل اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر آ جاتا ہے، جہاں وہ شادی کر کے ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک رات اس کی سابقہ محبوبہ کی آمد سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس کہانی میں ڈرامہ تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ سنسنی بھی ہے۔ اس شخص نے گاؤں کیوں چھوڑا؟ اس کی محبوبہ اور اس کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ 20 سال تک دونوں نے ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھا؟ اس کی بیوی اور بیٹی کو اس کے معاشقے کے بارے میں سب کیسے پتہ ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ ہے رکیب سے میں، جسے بہت سے ناظرین پسند کریں گے۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے۔ ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہم کہاں کے سچے تھے اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کی کہانی ہر ہفتے غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے، جس کے باعث نہ صرف ناظرین کی مسلسل دلچسپی کا سبب یہ ڈرامہ بنتا ہے بلکہ ناظرین ڈرامے کے 3 کردار یعنی کہ مہرین، مشل اور اسود کو پسند کرتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک روایتی محبت کی مثلث ہے۔ روایتی متوسط خاندانوں کی کہانیوں کی طرح اس ڈرامے کی کہانی بھی رشتوں میں رقابت کا جذبہ لیے ہوئے ہے۔ بھاوچ کو لگتا ہے کہ اس کی نندیں مالی اور سماجی طور پر اس سے زیادہ مضبوط ہیں۔ شگفتہ کی اس رقابت بھری سوچ کا اولین شکار اس کی اپنی بیٹی مشال ہوتی ہے، جو ہر وقت اپنی ہی ماں سے مہرین کی کامیابیوں کی مثالیں سنتی اور سہتی رہتی ہے۔ اس کے خیال میں ایسی باتیں مشال کو بھی مہرین کی طرح محنت کرنے پر مجبور کر دیں گی، لیکن اس کے برعکس مشال احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے اور یہی چیز وقت کے ساتھ ساتھ حسد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل پریزاد کی کہانی عام طور پر نشر ہونے والے پاکستانی ڈرامہ سے قدرے منفرد ہے، جس میں ایک مرد کی داستان بیان کی گئی۔ اس ڈرامے کی مرکزی کردار پریزاد کے گرد گھومتی کہانی، جسے اس کی رنگت اور غربت کی وجہ سے زندگی بسر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پریزاد کی کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جس کے والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی بھابیاں اسے اور اس کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتیں۔ پریزاد اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے خوب محنت کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنی بہن کا خیال بھی رکھتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈرامے میں اداکار احمد علی اکبر کی اداکاری کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔ ویئرز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔